بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے۔ گیٹ مور آفیشلز کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک نیک اور دیندار میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا، مگر وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن ہو گئے اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے یہ دیکھ کر ہمیں حقیر سمجھے، لہٰذا تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کچھ پک نہیں رہا۔ نیک دل بیوی نے اپنے شوہر کی بات مانی اور تندور میں آگ جلا دی تاکہ دھواں اٹھتا رہے۔ پھر وہ واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ہمسائی تندور سے آگ لینے آئی اور اس نے دیکھا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے حیرانی سے اس عورت کو پکارا اور کہا، اللہ کی بندی، تم نے روٹیاں پکائیں اور خود ہی بے خبر ہو گئی ہو۔ یہ سن کر عورت نے آ کر تندور دیکھا تو وہ واقعی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی۔ دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت ہو جائے جس سے ہم روز روز کی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ اس پر شوہر نے جواب دیا، اللہ ہر حال سے واقف ہے اور جو کچھ بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا۔ چنانچہ ایک رات اس شخص نے دعا کی، یا اللہ، تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے، ہمیں کسی بات کی حاجت نہیں، مگر میری بیوی کی خواہش ہے تو اسے پورا کر دے۔ دعا کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس میں ایک چمکتا ہوا موتی تھا۔ جب صبح ہوئی تو بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، میرے خواب میں جنت میں ایک خوبصورت محل تھا اور وہ محل جواہرات سے بنا ہوا تھا، جس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ سورج بھی شرما جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس محل سے ایک روشن موتی غائب ہو گیا ہے تو اس کی روشنی کم ہو گئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ موتی ہماری خواہشات کی وجہ سے دنیا میں چلا گیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ موتی واپس آ جائے، کیونکہ دنیاوی لذت کے بدلے میں جنت کی خوبصورتی کو ناقص بنانا بے وقوفی ہوگی۔ چنانچہ شوہر نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمیں دنیا کی نعمتوں کی ضرورت نہیں، ہماری آخرت کو روشن اور بہتر بنا۔ اسی دوران پھر وہی ہاتھ نمودار ہوا اور موتی واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان کے صبر و شکر کی وجہ سے بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی لذتوں کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔